یہ اللہ تعالیٰ کی ساری توفیق ہی ہے، جس اللہ رب العزت نے ہمیں فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ طیبہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ کلمے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں پر زندگی گزار کر دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، اور غیروں کے طریقوں پر زندگی گزارنے میں دونوں جہانوں کی ناکامی کا یقین ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، یہ ہے کلمے کا مقصد۔ جب کوئی بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، زبان سے اقرار کر لیتا ہے اور دل سے اس کی تصدیق کر لیتا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، تو وہ بندہ حلقہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، ایمان والا ہو جاتا ہے، مومن بن جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین تو ان ساری چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ کون کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، نمبر 5 اخلاق۔ یہ پانچوں چیزیں جمع ہو جائیں تو پھر دین کامل ہوتا ہے۔ تو یہ نماز بھی دین کے ان عبادات میں سے سب سے افضل عبادت ہے۔ نماز سارا دین نہیں ہے، نماز دین کا ایک حصہ جو عبادات ہے، عبادات میں سے بھی ایک عبادت نماز ہے، اور نماز عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے۔ دیکھیں اس کی افضلیت کا اندازہ اس سے لگائیں، جتنی بھی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہیں وہ زمین پر فرض فرمائی ہیں، اور جب نماز دینے کا وقت آیا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس عرش پر بلایا، اور نمازوں کا یہ اللہ تعالیٰ نے تحفہ عطا فرمایا۔ اور نماز کا ذکر بار بار قرآن پاک میں ہے، بار بار اللہ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ، ایمان والو نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی کے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور جگہ بجگہ قرآن پاک میں اللہ نماز کے بارے میں حکم دیتے ہیں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، پیارے نبی جی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے اور اس پر پکے ہو جائیں۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کریں گے، نحن نرزقک، رزق ہم آپ کو عطا کریں گے۔ اور قرآن پاک میں ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی آپس میں سوال پوچھیں گے عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں، جہنمیوں کے بارے میں، کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز جہنم میں لے گئی ہے؟ جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں جہنم میں ڈال دیا ہے۔ تو نماز نہ پڑھنا کتنا عظیم گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے جہنم میں جانے کا خطرہ ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث پاک میں بار بار نماز کے بارے میں تاکید فرمائی ہے۔ فرمایا کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، دین کا ستون نماز ہے۔ فمن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا، دین کو گرا دیا۔ اور حضور کا فرمان جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ نے نماز میں رکھ دی۔ حضور کا فرمان ہے اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلے بندے سے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز کا حساب لیا جائے گا، جگہ بجگہ۔ اور اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت سخت بیمار تھے، مرض الوفات میں مبتلا تھے، چلا بھی نہیں جا سکتا تھا، نماز کا ٹائم آیا، حضور نے فرمایا مجھے سہارا دو، دو صحابہ کندھوں پہ سہارا لگایا، حضرت عبداللہ، حضرت عباس اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے کندھے پر سہارا لیا، اور جا کر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کی۔ جب آخری وقت تھا حضور کا تو فرمایا میں تمہیں دو چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں اپنے جانے کے بعد، ان کا بہت خیال کرنا۔ کون؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میں ایک نماز کی وصیت کرتا ہوں، اس کو کبھی مت چھوڑنا،
اور دوسرا تمہارے ماتحتوں کی وصیت کرتا ہوں ان کے ساتھ اچھا سلوک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز قائم کرنے والا بنائے۔